بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں وسیم بادامی. معاملات تو ہیں بہت سارے ڈسکس کرنے کے لیے. فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن تازہ ترین اطلاع جو آپ سب تک پہنچ گئی ہوگی، نہیں پہنچی تو میں یہ خادم آپ کا دہرائے دیتا ہے. بجلی جو آپ کے گھروں میں آ رہی ہے وہ مزید مہنگی ہو گئی ہے. پریکٹیکلی سپیکنگ یہ دنوں میں دوسرا اضافہ ہو گیا ہے، چونکہ پچھلے سال کے کچھ ماہ کے جو فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز تھے وہ بھی ابھی لگے ہیں، اور ابھی یہ ایک روپے 95 پیسے تقریباً دوبارہ پر یونٹ بڑھ گیا ہے. نوٹیفیکیشن اس کا جلد ہو جائے گا جاری. پچھلے 15 دنوں میں 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. یہ خبر سنائی ہے ہمیں عمر ایوب صاحب نے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ کے اہم رکن ہیں، اور ساتھ میں بھی بتایا ہے کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے. ایک یہ بتایا اور پھر یہ بتایا کہ بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے. آپ یہ دونوں باتیں ان کی زبانی سنیے، پھر ہم بات چیت بھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. مجبوری جس پروگرام سے گزر رہے ہیں اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ 1 روپے 95 پیسے کا ہے. کیپیسٹی پیمنٹس یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیں ورثے میں دی. پہلے سالوں میں انہوں نے جو پیسے دینے تھے، ریٹ انکریز کرنے تھے، وہ بھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. 2023 تک یہ رقم خواتین و حضرات تقریباً 1455 ارب روپے تک یہ چڑھ جائے گی. یہ وہ بارودی سرنگ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بدنیتی کے ساتھ یہ معاہدے. بجلی مہنگی ہو گئی اور یہ وہ بارودی سرنگ ہے جس کی ذمہ دار ہے مسلم لیگ نون. لیکن اس میں بہت مزیدار بات یہ ہے کہ یہ اعلان آپ نے کس کی مجھے سنا؟ عمر ایوب صاحب نے. عمر ایوب صاحب اسی مسلم لیگ حکومت کا باقاعدہ حصہ تھے. انہوں نے پہلے الیکشن لڑا 2013 کا، ہار گئے، پھر وہ معاملات ہوئے تو بائی الیکشن ہوا، پھر وہ جیتے اس سیٹ سے، پھر بعد میں ڈی سیٹ ہو گئے. 2018 میں جا کے عمر ایوب صاحب نے تحریک انصاف جوائن کیا ہے. تو 2013 کے بعد عمر ایوب صاحب جو پی ایم ایل نون کا حصہ رہے، وہ آج یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اور اس لیے ہو گئی ہے کہ نون لیگ نے بیڑا غرق کر دیا ہے. محمد زبیر صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ بھی دعویٰ کیا، اب یہ دعویٰ ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں میں اس بات کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میری موجودگی میں عمر ایوب صاحب نے اسحاق ڈار صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے ملک کی اکانومی جس طرح چلائی ہے نا، یہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا آپ کا یہ کردار. چلو یہ تو دعویٰ ہے، صحیح یا غلط ہو سکتا ہے، عمر ایوب صاحب کی تردید بھی کر سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کا حصہ ہے عمر ایوب صاحب. اور آج انہوں نے بتایا کہ جناب بجلی سے مہنگی ہو رہی ہے کہ نون لیگ نے بیڑا غرق کر دیا. عمر ایوب صاحب نے پھر پی ٹی آئی جوائن کی اور سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے بتایا کہ بھائی گردشی قرضہ جس کو جو اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے وہ بتدریج کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ یہ گردشی قرضہ 0 ہو جائے گا. جی ناظرین، 0. یہ آپ سنیں کیا کہا عمر ایوب صاحب نے. 2019 تک انشاءاللہ تعالی اس کو مہینے کا گردشی قرضے کا بہاؤ اس کو ہم لوگ کم کر کے 26 ارب تک لائیں گے. جون 2020 تک اس کو ہم لوگ 8 ارب روپے مہینہ تک لائیں گے. دسمبر 2020 تک انشاءاللہ تعالی گردشی قرضوں کا بہاؤ 0 ہم لوگ کر کے دیں گے. یہ مجھے لگا کہ اگر اس وقت رکنا جاتا عمر ایوب صاحب تو شاید فرتے جذبات میں یہ بھی کہے تھے کہ دسمبر 2022 تک تو ہر پاکستانی کو ہم 1 ارب روپیہ دے دیا کریں گے، چونکہ اتنا سرپلس ہو جائے گا گردشی قرضہ کہ ہم ہر پاکستانی کو 1 ارب دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. لیکن یہ انہوں نے مہربانی کی کہ وہیں پہ رک گئے، وہ 0 سے آ گئے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا گردشی قرضہ کم ہوا نہیں، کم نہیں ہو سکا. تھوڑا سا کم ہوا، تھوڑا سا کم بھی نہیں ہوا. تھوڑا سا بڑھ گیا نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں بڑھا. تھوڑا زیادہ بڑھ گیا نہیں، ڈبل ہو گیا. 2300 ارب روپے کے قریب پہنچ گیا پاکستان کا گردشی قرضہ. جی ہاں، 0 کا دعویٰ تھا، وہ 2300 ارب روپے تک پہنچ گیا. یہ مہنگائی ظاہر ہو رہی ہے سارا کچھ. اس پر ہم گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ پہلے سنیے کہ کیا دعویٰ تھا کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے. جس طرح آپ نے سنا نا کہ وہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، اس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو غربت ہوتی ہے، اور زیادہ مہنگائی ہوتی ہے زیادہ غربت ہوتی ہے. تو آپ کچھ سنہری اقوال ذریعہ آپ سنیے مہنگائی سے متعلق کہ مہنگائی کیوں ہوا کرتی ہے دنیا میں. سنیں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ روزگار ہے. مہنگائی ویسی اسپانوں پہ ہر دوسرے دن بجلی اوپر، کبھی پیٹرول ڈیزل، تو لوگ پس گئے ہیں بیچارے. ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے کیونکہ یہ عام آدمی نیچے چلا جاتا ہے. جب مہنگائی بڑھتی ہے غربت بڑھتی ہے. لوگوں کو اتنی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے. آٹا روٹی 8 روپے کی ہے، نان 10 روپے کا ہے. آپ اس میں جنریٹ کر رہے ہیں ریونیو، بلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے بجلی کے ٹیرف میں بھی آپ نے اضافہ کر دیا. اگر انہوں نے ہمارے اوپر مزید ٹیکس لگائے پاکستان
पाकिस्तानी कौम के ऊपर बिजली की कीमतें बढ़ाई तो हम तैयारी करेंगे सिविल नाफरमानी की तरफ जाने के लिए। हमारे पाकिस्तान के मसाइल है, गरीब आदमी को रोजी नहीं मिलती, सफाई सुथराई भी नहीं है, पानी भी नहीं है। जब तक हमारी हुकूमत नहीं आएगी तब तक ये मामला नहीं ठीक होगा। थैंक यू। और गरीब की रोजी का बंदोबस्त होना चाहिए। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। और बिल जल गया, लेकिन अब लोगों के दिल जल गए हैं, इसलिए कि बिजली बहुत महंगी हो गई है। बरादर अजीज जनाब सदाकत अब्बासी साहब तशरीफ फरमाए, एमएनए पाकिस्तान तहरीक साहब के सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जनाब मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और दोनों बहुत रेलेवेंट इसलिए भी हैं, पीपल्स पार्टी से नासिर हुसैन शाह साहब भी ज्वाइन करेंगे, मिनिस्टर हैं। दोनों बहुत रेलेवेंट इसलिए हैं कि सदाकत अब्बासी साहब को ऑफकोर्स इकोनॉमी का बाकायदा बैकग्राउंड है, और मुसद्दिक मलिक साहब तो बिजली से मुताल्लिका वजारतें चलाते रहे निगरान सेटअप में बाद में। तो तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जब बिजली महंगी हो समझ जाना वजीर आजम चोर है, ये कॉल आज रेलेवेंट है या आउटडेट हो गया? बिल्कुल रेलेवेंट है। उन्होंने कहा था पिछला वजीर आजम। बिल्कुल रेलेवेंट। जब बिजली महंगी हो तो वजीर आप, अगर मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मौका देंगे, मैं तो आपको दूंगा, इनका मुझे नहीं पता। मैं दूंगा। अगर ये बोलेंगे तो फिर मैं इनको नहीं बोलूंगा, मेरे भाई है, क्योंकि मेरी आवाज ज्यादा ऊंची है। थ्रेट करके तो कोई फायदा नहीं है। देखिए, जो हम अगर आप दरखास्त करें तो आपको वो मौका देने को तैयार दरखास्त कर रहे चले, मैं भी दरख्वास्त मैं अपने दिल ताकि से लोगों को समझ आए। आपने जबरदस्त इंट्रो दिया तो लोगों को रेलेवेंट समझ आए। जितनी आपने वीडियोस दिखाई हैं, उस वक्त जो लोग तड़प रहे थे, उसी बात का आज हम वो शाखसाना आज उसका फेस कर रहे हैं। ठीक है। जब ये बिजली के मंसूबे लग रहे सही थे है। और 10,000 मेगावाट का फालतू आपने मुआहदे किए हुए थे, जितनी बिजली आपकी डिमांड नहीं थी, और कैपेसिटी पेमेंट पे जब हम हुकूमत में आते हैं तो जो हमने लाजमी कंपलसरी पेमेंट करनी सही है है। वो 468 थी, और आज वो बिलियन रुपए, 468 अरब रुपए हमने, चाहे बिजली एक यूनिट भी ना बने तो हमने देने थे। और फी महीना, 2023 फी साल। अच्छा। और जब हम 2023 में जा रहे होंगे तो वो 900 अरब रुपए से उसमें इजाफा हो जाएगा। ये जो वो चाहे हम एक भी इजाफी यूनिट इस्तेमाल चाहे ना करें, चाहे बिजली हम इस्तेमाल करें ना करें, मुआहदे ये ऐसे करके इस कौम के साथ ये जुल्म हुआ है। जब वो मुआहदे हो रहे थे, इमरान खान भी तड़प रहे थे, वो आरिफ अलवी भी तड़प रहे थे। आज वही हम समझ रहे हैं और वही आपके सामने है। अगर वजीर आजम उस वक्त का जुल्म ना करता तो आज ये ना और होता। वो आज जो ब्रॉडशीट में आप देख रहे हैं पैसे इधर के उधर जा रहे हैं, वो यही पैसे हैं, इन्हीं मंसूबों की कमीशन से। तो कहने की बात यह है कि वो जो बारूदी सुरंगें आप बड़ा मजासे थे, वो यही था कि मैं हजम ही नहीं सकता। आप कहते तो नहीं हंसता, आपको बुरा लगा है तो यार। नहीं, वो जो बारूदी सुरंगें आज फट रही है ना, उसका हमें वो हो रहा है। 227 अरब रुपया जो इन्होंने पेमेंट करनी थी वो भी नहीं की। ठीक है। और इतने बुरे मंसूबे, यानी इतने बुरे मुआहदे किए कि 2013 में ये कंपलसरी पेमेंट 185 अरब की है। ठीक है। और 2023 में ये कंपलसरी पेमेंट 1455 अरब रुपए सालाना की हो जाएगी। ठीक है। नंबर मैं हंस तो इसलिए भी रहा था कि वो साहब बता रहे थे कि नून लीग जिम्मेदार है, जो खुद नून का हिस्सा थे। नहीं, वो भी अलग बात है। नंबर 2, इस मंसूबे का जो एनर्जी मिक्स था वो इतना बुरा था कि 45% जो फ्यूल है वो इंपोर्टेड है। लिहाजा जो महंगी बिजली ना फ्यूल सारा इंपोर्टेड है। जो डॉलर नीचे जाएगा वो और बोझ पड़ेगा। लिहाजा जो आपने 2306 अरब रुपए की बात की कि हमारा गर्दिशी कर्जा बढ़ गया, उसकी वजह वो मंसूबों की वो नेचर थी। ठीक है। एक तो ये कि आपके एनर्जी मिक्स है, लोकल एनर्जी पे भी आप बना सकते थे, लेकिन 45% चुके वो इंपोर्टेड है। तो जो डॉलर 125 इनके दौर में था 160 हो गया, उसका भी बोझ जो है वो इस बिजली के। मुसद्दिक साहब, इसको ना जरा सादा करके, ताकि लोग टेक्निकल जाहिर है, वो तो हम मेरी जैसे सादी आवाम है, तो उसको जरा आसान अल्फाज में कि वो कहते हैं भाई आप लोग, और अगर ये बात ठीक है तो फिर इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि मुझे आज हुकूमत मिली है, पिछला वाला वो मुआहदे कर गया है जिसके लिए मैं भी बाउंड हूं, क्योंकि मुआहदे नवाज शरीफ से तो नहीं हुए, हुकूमत पाकिस्तान से हुए, तो मुझे उनको पूरा करना है। तो महीने के, साल के इतने रुपए देने हैं, तो फिर क्या करूंगा, ऐसे ही पूरा करूंगा ना। देखिए बात ये कि सादे अल्फाज में, लेकिन यार सादा, आप सादगी वो भी सादा है, कभी चाल बदलते ही नहीं। हम भी सादा हैं, उसी चाल में आ जाते हैं। मोटी मोटी 2-3 बातें करता हूँ, जहां मुश्किल पड़े बता दीजिए। अच्छा ठीक। नासिर शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नासिर शाह। जी। हमारे यहाँ जब हमने हुकूमत छोड़ी तो रिकवरी हमारी 92% थी। 92 कितना होता है? 92 जिसका वर्ल्ड कप भी है हमारे पास। जी हाँ, मैंने इसीलिए आपको वही याद वाला करवाया। तो 92% हमारी रिकवरी थी।
وہ ریکوری جو ہے اب گر کے 88% ہو چکی ہے. یہ بہتری آئی ہے. یعنی پہلے اگر 100 روپے کا بل ہوتا تھا تو ہم 92 روپے اکٹھے کرتے تھے, اب 100 روپے کا جو بل ہوتا ہے تو ہم 88 روپے اکٹھے کرتے ہیں. یہ 2 سال میں بہتری آئی ہے پاکستان میں, اور یہ بہتری آئی ہے تقریباً 104 بلین یونٹس کے اوپر. یہ تو میں آپ کو جو فیصد بتا رہا ہوں نا 100 یونٹ کی, تو آپ ذرا اس کو ضرب دے لیں 104 بلین یونٹس. مہنگی بجلی یار آگے بات آپ نے کہا تھا نا, مہنگی بجلی ہے لوگ خرید ہی نہیں رہے, لوگ اپنی بنا رہے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ میں نہ بولوں. ریکوری کی بات ریکوری تبھی کم ہو رہی ہے نا, لوگ سرکاری بجلی خرید ہی رہے, لوگ اپنی بنا رہے ہیں. 104 ارب یونٹس کے اوپر ہمارے لاسز تھے 18%. ہمارے بھائی نے بے انتہا انویسٹمنٹ کی اور وہ بڑھ کے 19% ہو گئے. اب یہ 1% اضافہ جو ہے یہ 104 ارب یونٹس کے اوپر ہوا ہے, تو وہ بھی ذرا کیلکولیٹ کر لیں. چلیں ان دونوں باتوں کو چھوڑیں. آپ کو یاد ہوگا وہ کے الیکٹرک, آپ تو کراچی سے, آج تو اسلام آباد میں آپ کو کہاں یاد آئے گا کراچی؟ نہیں ہم جانا تو وہی ہے نا, جب جائیں گے تو بات کریں گے. ناصر شاہ صاحب تو وہیں بیٹھے ہیں. لیکن ناصر شاہ صاحب کے احترام میں آپ کو بتاتا ہوں, 200 ارب دینے ہیں, 200 ارب دینے ہیں کے الیکٹرک نے, کیوں نہیں لیتے؟ یہ غریبوں کے اوپر آپ نے بوجھ بڑھا دیا نا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں بڑھایا ہے. لیکن 200 ارب جو کے الیکٹرک سے لینے ہیں وہ کیوں نہیں لیتے یہ؟ اور کے الیکٹرک کا 2018 کے اندر کانٹریکٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. اچھا, اب اس کو 600 سے 800 میگا واٹ بجلی جو دے رہے ہیں, جبکہ کانٹریکٹ ان کا یہ تھا کہ وہ کراچی کے اندر اتنی بجلی لگائیں گے, ان کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. آج بھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے حکومت سے, گھنٹوں کے حساب جی, مگر 1 منٹ کی. ان کی نااہلی بتا رہا جو کہ ٹھیک ہوگی, لیکن وہ نہیں بتا رہا جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ معاہدے اتنے مہنگے کر گئے دیٹ وی آر باؤنڈ ٹو پے, اور وہ پیسے کہاں سے پورے کریں گے؟ اگر آپ مجھے میں آپ کو چیزیں عوام کو بتا دوں تو پھر اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا تو آپ جانے کہاں دیں گے؟ میں یہی ہوں بیٹھا. 350 ارب اس دفعہ انہوں نے ہیر پھیر کے جو سبسڈی دے رہے ہیں مختلف, اور جو رکھی ہوئی ہے وہ 150 ارب کی ہے بجٹ میں جو ڈاکیومنٹڈ ہے. جی بالکل. تو 200 ارب وہاں سے گئے. اب یہ سارا بوجھ اٹھا کون رہا ہے؟ یہ اٹھا رہے ہیں لوگ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بجلی اور کس طریقے سے مہنگی ہوئی جو یہ بات کر رہے تھے. اچھا جناب, معاہدے کی بات, آپ کے معاہدے, جی معاہدے کی بات کرو. ہم نے معاہدے کیے, میں بھی ان کی باتیں لوگوں کو سمجھ آئے, 2-3 باتیں ساتھ کر لوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ریونیو کم ہو گیا, میں ہلکی سی بات کروں, ہلکی تھوڑی سی, مطلب شارٹ سی. ریونیو اس لیے کم ہو گیا کہ اتنا مہنگی بجلی ہوتی گئی کہ وہ لوگوں نے اپنی بنانا شروع کر دی, اور جتنے بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹ سے وہ اپنی بجلی بنا کے سرکاری بجلی خرید. نمبر 2, اچھا اوکے, اس سے کیا ہوا؟ اس سے سرکار کو ریونیو کم. نمبر 2, نہیں یہ تو کلیکشن ہے, یعنی میں کلیکشن کی بات کر رہا ہوں. اٹ از ناٹ دا منی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 100 روپے کا بل ہو, جو بل کیا آپ نے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے 100 کا کیا, یہ 200 ہر 100% 92% سے 88% کرے گی کلیکشن. یعنی جو یہ نہیں, بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے 100 روپیہ بل کیا تو ہم 92 اکٹھے کرتے تھے, اب 100 روپیہ بل ہوتا ہے اور 88 اکٹھے ہوتے ہیں. یہ پر 100 کا دعویٰ کر رہے ہیں. میں بالکل آپ ابھی کسی کو لے لیں, لیکن میرا خیال ہے آن لائن لے لیں. اب بہت ساری اور باتیں ہیں جو میرا خیال ہے کرنے کی ہیں. نہیں پہلے میری باری تو میری چل رہی تھی. ہاں نہیں, ہر ایک پوائنٹ کر کے پھر صرف ایک جملہ اور. ہماری پیک سیزن میں میکسیمم ڈیمانڈ 26,000 میگا واٹ ہے. یہ 36,000 میگا واٹ کے اتنی بنا گئے کر کے چلتے, بنا نہیں کے منصوبہ بھی آ رہے ہیں. وہ ہم نے اس کو ہم نے اس کا وہ بجلی کا کرنٹ اٹھانا ہے. یہ اس پر پوائنٹ پھر ناصر بھائی کے پاس پیک پہ 26 ہوتی ہے نا, ہے نا, تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی تھی اس سال؟ کیونکہ آپ نے ترسیلی نظام صحیح نہیں بتایا. پیداوار انہوں نے بتایا کہ آپ نے پیداوار تو کر دی, ترسیلی نظام سسٹم نہیں ہے, وہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہے نا, وہ کمیشن اس سے آ گیا. آپ کا جواب میں نے دیا, یہ تو آپ نے دیا جواب, لیکن جواب درست ہے. اچھا کیا, مدد کو آئے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, مگر ایسا نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے پاس, یہ جو میں نے آپ کو کلیکشنز بتائی ہیں, ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے بجلی خریدنے کے. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں, کانٹریکٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ دیں, کانٹریکٹ یہ ہے کہ آپ بجلی خریدیں. یہ بجلی نہیں خریدتے کیونکہ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنی سے پیسے ہی نہیں اکٹھے کر سکتے بجلی خریدنے کے لیے. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں یار بتانے کی آپ مجھے ہر دفعہ یار آپ کمال کرتے ہیں, آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں پھر ان کو فلور نہیں, میں آپ سے سوال پوچھتا, میرا سوال مسلسل ایک ہی ہے, پھر ناصر شاہ صاحب منتظر ہیں. ہم نے وہ کہتے ہیں آپ نے بہت مہنگے سن لے جواب, بہت زیادہ 17,000 کی بجلی, 17,000 میگا واٹ بجلی خریدتے ہیں اور 36,000 کی ہم پے کرتے ہیں. وہ تو خسارہ تو بڑھے گا, قرضہ بڑھے گا. جب ہم نے ان کے کانٹریکٹ کیے
تو کانٹریکٹ کیے تھے 104 روپے کے ڈالر پہ. یہ جتنے معاہدے ہوئے ہیں یہ سارے 104, 106, 108 روپے پہ ہوئے ہیں. جب 1 روپے کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے نا بھائی 1 روپے کی, تو 3 ارب روپے لوگوں کے بل میں لگتے ہیں. اب میں دوبارہ بتا دوں تاکہ عوام کو یہ بات سمجھ آ جائے. 1 روپیہ ڈی ویلیویٹ جب ہوتا ہے نا 1 روپیہ, تو 3 ارب روپے کا ٹیکہ لوگوں کو لگتا ہے بل میں. انہوں نے 50 روپے کی ڈی ویلیویشن کی ہے, 150 ارب کا ٹیکہ انہوں نے لگایا لوگوں کو. یہ اس وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 روپے کی ڈی ویلیویشن, اب یہ ڈی ویلیویشن جو ہے سنیے, یہ ان کا پالیسی ڈیسیجن تھا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے روپے کو ڈی ویلیویٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ تو بہت بڑے تنقید کرتے تھے ڈار صاحب کے اوپر. اب انہوں نے 150 ہم نے معاہدہ ایسا کوئی نہیں کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے جو معاہدہ کیا, کوئی بھی بجلی کا محکمہ, مثلا آپ بجلی کا کارخانہ لگانا چاہتے ہیں, موٹی بات سمجھاتا ہوں, آپ لگاتے 1 ارب روپے میں, 1 ارب ڈالر میں کو بجلی کا بڑا کارخانہ, ٹھیک ہے. آپ کو قانون یہ کہتا ہے, نیپرا یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے پیسے جو ہیں وہ 200 ملین سے زیادہ نہیں ڈال سکتے. تو 800 ملین کا آپ نے لیا قرضہ, ٹھیک ہے. وہ قرضہ سارے پاکستان کے بینک مل کے $1 بلین سنڈیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ نے فورن بینکوں سے پیسے لیے, وہ جس طرح ہم نے چائنیز ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں دیے, ایگزم بینک آف چائنا نے دیے, وہ دیے ڈالر کے اندر. ڈالر تھا 104 کا, اور وہ ڈی ویلیو ہو گیا تو ڈالر کر دیا 170 کا. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 150 ملین ہے, نہیں 150 ارب ہے. ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں نو ایک اور بات, نو ایک منٹ, 125 روپے کا ان کا ڈالر تھا ان کے دور میں. یہ کیسی بات ہے؟ وہ کہیں گے نگراں میں 125 ہو گیا. چلیں کر دیں, جو آپ مفتاح اسماعیل کے دور میں 125 سے 170 کا کر لیں صاحب, کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی 160 کا ہے یار. آپ چلیں 160 تک. 6 ارب ڈالر ہم اس منصوبے کی نیچر یہ ہے کہ ہم نے ساری پیمنٹ ڈالروں میں کرنے دے رہے. یہ نہیں ایک آیا ابھی نہیں, ایک منٹ. ڈالر کا خسارہ اگر یہ درمیان میں نہیں بولیں تو میں 1 منٹ. ناصر حسین شاہ صاحب, اگر مجھے موقع نہیں مل رہا, صرف 1 منٹ. اس کے علاوہ جو انہوں نے LNG نئی وقت پہ منگوائی, ٹھیک ہے, LNG کے بجائے جو انہوں نے فرنس آئل سے چلائے ہیں کارخانے, اس کا مہینے کا امپیکٹ 12 ملین کا ہے جو لوگ پیسے دیتے ہیں, لوگوں کے بل میں آتا ہے. تیسرا جو انہوں نے ڈی ویلیویشن کی ہے وہ اس میں آتا کیا ہے, جب آپ فرنس آئل لیتے ہیں یا LNG لیتے ہیں تو وہ کس میں آتی ہے؟ ڈالر میں. ڈالر آپ نے کر دیا 160 کا. وہ پیسے کون دیتے ہیں؟ اپنا بل دیکھیں, آپ کے بل کے اندر لکھا ہوا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیرف. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 150 ارب. چلو اب میں ہر مہینے ابھی میری بات, ابھی تو میری بات ان کی شروع نہیں ہوئی بھائی. آپ کے ناظرین کو, ARY کے ناظرین کو میں چیلنج کرتا ہوں, جن کے پاس گوگل ہے, چیک کریں ڈی ویلیویشن کی. بل اٹھائے, ڈی ویلیویشن فون رکھے گوگل سے, یہ بل اٹھائے. سن لیں, ناظرین کو بزی کر دیا آپ لوگوں نے. آپ نے چیک کرنا ہے, بریک میں چیک کرنا ہے کہ ڈی ویلیویشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. وہ کہیں گے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کتنا تھا, 20 ارب ڈالر. ناصر حسین شاہ صاحب السلام علیکم. یار میرے بھائی ایک دفعہ لٹا لینے دیں پوری طرح سے, تاکہ اس کے بعد سلام تو کر لیں. سلام ناصر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے, کیونکہ میری تو خود جو ہے وہ یہاں بڑی ایک مظلوموں والی کیفیت ہے. آپ ناراض تو نہیں ہے کہ میں تاخیر سے آپ کی طرف آیا ہوں؟ نہیں بالکل نہیں جی, میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے, دونوں مہربانوں کی باتیں سن رہا ہوں. سبحان اللہ. اچھا سر یہ بتائیں, اب یہ فورن کانٹریکٹس کی بات ہوئی, اور مجھے فورن جو ہے وہ ذہن میں اگلا ٹاپک بھی آیا جو کہ فورن فنڈنگ سے متعلق بھی ہے, کہ جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحب بڑا آرام سے بہت کنوینئنٹلی بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں, بہت بڑا الزام. وہ اس الزام کی کیا نوعیت ہے وہ ذرا میں چاہتا ہوں سن بھی لیں کہ بلاول صاحب مریم بی بی نے کیا ہے اسرائیل اور بھارت کے حوالے سے. پھر میں سوال رکھتا ہوں, سنائیے گا جناب. ان کے لیے پیسہ بھارت اور اسرائیل سے آئے ہے. یہ کون اسرائیل اور بھارت کا شہری ہے جو عمران خان کو پیسہ دیتے رہے؟ 2 ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا, بھارت, دوسرا ہے اسرائیل. اب ناصر شاہ صاحب کچھ خبر بھی ہے کہ اس الزام کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر مظاہرے میں باقاعدہ نام بھی لیا. مریم صاحبہ سے متعلق ہے تو مصدق صاحب جواب دیں گے اگر دینا چاہیں گے تو, لیکن میں ویسے سوال کر رہا ہوں. انہوں نے ایک اسرائیلی اپنے طور پر نام بھی لیا کہ جناب یہ, بلکہ دکھا دیں گے مریم صاحبہ نے کہا کہ جناب اس اسرائیلی نے پیسے دیے عمران خان صاحب کو, ذرا وہ بھی دکھا دے. فنڈنگ انڈیا سے جانتے ہو کس نے کی؟
भारतीय जनता पार्टी के अरकान में जिसका नाम इंदरजीत दोसांझ, जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। अच्छा, अब ये बैरी सी स्नैप्स जो है ये एक अमेरिकन ज्यूइश है, ये एक लॉयर है, इसका एक एसोसिएट है जो कि एक पाकिस्तानी है। उस पाकिस्तानी को हमने बाकायदा अपने प्रोग्राम में कर लिया, नाम उसका आसिफ चौधरी है। उसने हमें वो चेक्स दिखाए बाकायदा कि जिसमें उस कंपनी के नाम का चेक है, क्योंकि वो कंपनी का को ओनर है। टेक्निकली वो भी गलत है वैसे, ये बात मैं पहले से कह, लेकिन उसमें वो एक कंपनी का वो को ओनर है, उसने अपने नाम का एक चेक काट के दिया है $200 का, $200 नासिर भाई, $200 का। यानी इतना तो एक शाहाना लंच डिनर का हो जाता होगा सिलसिला बड़े लोगों का। ठीक कर लें, एक 750 का और एक 200 का। वो उसके बाद का, लेकिन 750 की उन्होंने अलग तोजी दी, उनके अपने मैंने 200, चलो मैं 750 इनके भी मिला लिए और 50 और ऐड किए तो बन गया $1000 कर ले, ठीक है ना, आपका नाम है, इसको 1000 कर ले। तो $1000 एक पाकिस्तानी ने दिए जो कि एक इसराइली ज्यूइश, अमेरिकन ज्यूइश के साथ एक फर्म ओन करता है। चेक कंपनी के नाम का था। इसमें आप एक टेक्निकल मूशगाफी तो ढूंढ सकते हैं माइक्रोस्कोप लगा के, लेकिन इसकी बुनियाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो एक पार्टी के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान इसराइलियों से पैसा लेता है। दिस इज अ बिट टू मच नासिर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, ये तो तमाम जब सामने आएगा रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन में है, तो उस पे पता चलेगा कि ये तो एक की बात हुई, इस तरह के बहुत सारे निकल सकते हैं। ये एक वो जिसका बाकायदा नाम लिया मरियम बीबी ने कि देखो ये इसराइली पैसे देता है, वो पता चला $1000 निकले उसमें से टोटल। देखिए, इसमें मैं आपको अर्ज करूं कि ये केस आया कैसे, ये बना कैसे। जो पीटीआई के असल थे कारकुन और वो जो फाउंडिंग मेंबर जिनकी बुनियादी मेंबरशिप होती है, जो शुरू हुआ था, बाबर अकबर साहब जो है या बाबर जो भी उनको कह लें, ये उन्होंने शुरू किया ना। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की बातें हुई हैं। अब ये खान साहब ने कल आया उनका बयान कि जी मैं तो चाह रहा हूं कि ओपन ट्रायल हो, सब सामने हो, उनका भी हो, मैं भी करना चाहता हूं। अगर ऐसी ही बात थी तो ये इनके वकला ने वहां पे ये क्यों एप्लीकेशंस दी कि जी ये जो है इनको जो सारी चीजें हैं इनको अफशा ना किया जाए, इनको पब्लिक ना किया जाए। वो भी तो ऑन रिकॉर्ड है ना ये सारी चीजें, कि इनके वकला ने क्यों वहां पे ये जोर दिया कि जी इन चीजों को राज रखा जाए या इन कैमरा हो सारी चीजें। अच्छा, नासिर साहब ये बिल्कुल हुआ है, आप ठीक कह रहे हो, पीटीआई इस पर जवाब दे, बिल्कुल सही बात। पर्दादारी है, ये तो सिर्फ बयान है खान साहब का जो उन्होंने दिया, बाकी ये सारी चीजें सामने आएंगी। अगर चेयरमैन साहब ने कहा है और मरियम साहिबा ने कहा है तो जरूर उनको इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अकबर साहब ने तो बहुत सारी बातें इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरे में 2 नाम लेती है, उसमें से एक नाम के $1000 निकलते हैं, हुए घबरा रहे हैं। लेकिन नासिर शाह साहब ये बात ठीक है कि पीटीआई ने इसमें ताखीरी अरबे इस्तेमाल की है, लेकिन एक और बात भी सामने आई, वो ये कि सबके बाद पीटीआई के मेंबर जिनका नाम फरूख हबीब है वो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी इसी बुनियाद पर उनको भी जांचा जाए। उसके बाद जो स्क्रूटनी कमेटी बनी, नहीं तो उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिटन ऑर्डर्स है, रिटन, कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम पीपल्स पार्टी से भी मुताल्लिक ज्यादा चीजें इसलिए नहीं बयान कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मतलूबा हमें मालूमात फराहम नहीं की। एग्जैक्टली वही चीज जो आप पीटीआई पर जिसका इल्जाम लगा रहे हैं वो इन रिटन है, आपके बारे में लिखा है। एक मिनट बात साहब, देखें हम ये अर्ज कर रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम हाजिर हैं, सब चीजें देंगे, लेकिन हमारा मवाजना आप फरिश्तों से कर रहे हैं ना। ये जो आपके पास एंजल बैठे हुए हैं जो कहते थे कि ये तो सारे बुरे हैं, और हम तो इनकी बात आ रही थी ना, हम तो देंगे अपना हिसाब, हर चीज देंगे। लेकिन ये जो मौलवी थे, बड़े पारसा थे, फरिश्ते थे, जो दूसरों पर उंगलियां उठाते थे, ये ऐसे कैसे आ गए? मतलब इनकी भी सारी चीजें सामने आ जाए ना, हम तो हाजिर हैं। हमें तो पहले भी अंदाजा था, 6 साल से ये केस इलेक्शन कमीशन में ऐसे ही पड़ा हुआ है, और अब जाके उस पर थोड़ी बहुत बात हो रही है। और सबसे पहला नोटिस जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को आया है। ये भी देख ले इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी कि बजाय इसके कि जो केस 6 साल से रखा हुआ है उन्होंने जेरे इल्तवा है, उस पर कोई तेजी दिखाए। उन्होंने नोटिस भेजे तो किसको भेजे? पीपल्स पार्टी। मियां साहब ने नहीं दफा कहा था जब खान साहब की नाअहली का दरखास्त चली थी ना, उन्होंने कहा मुझे लगता है इसमें भी नवाज शरीफ को नाअहल कर देंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو. پھر بریک کے دوران بھی جو ہے وہ اسی انداز سے گفتگو ہوتی رہی. ایک شو بریک میں بھی چل رہا تھا یہاں پہ. مصدق ملک صاحب, گزارش ہے, آپ آئین اور قانون ظاہر ہے مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, آپ قانون سے ادارے کے فرد ہیں. اس انٹروڈکشن میں نہیں, میں معصومانہ ایک سوال وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ممبر جن کا نام حنیف عباسی صاحب تھا, وہ گئے, پی ٹی آئی پہ فورن فنڈنگ کا الزام تھا. اس فیصلے کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بتایا کہ ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے تو ہم اس میٹر کو ریفر کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. فورن فنڈنگ کا معاملہ قطعی مختلف ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے, یہ میں آپ اپنے الفاظ میں ظاہر ہے, آئین و قانون کو تو میں نے حفظ نہیں کیا ہوا مفہوم, کہ فورن فنڈنگ کا معاملہ مختلف ہے. حکومت وقت اگر یہ سمجھتی ہو کہ فلاں پارٹی فورن فنڈڈ ہے, اس کو کوئی اور ملک فنڈ کر رہا ہے, تو وہ اس کا ریفرنس بنا کر بھیجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور وہ پارٹی بین ہو جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس کی ایک مثال بھی ہے, بھٹو صاحب نے نیب کو بین کیا ہے, اسی طریقے کار کے تحت کیا تھا, مجھے نہیں پتا لیکن اس کی مثال. بہرحال تو سر دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ یہ کیس فورن فنڈنگ کا کیس تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے. اور نمبر دو, اگر آپ لوگ واقعی اتنے ہی کنونس اور سیاست نہیں کر رہے کہ ان کو بھارت اور اسرائیل پیسے دیتا ہے, تو سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا میں نے حوالہ دیا وہ غالباً 2017 میں آیا, یا جب بھی آیا آپ کی حکومت تھی, تب آپ حکومت پاکستان تھے, آپ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجتے کہ یار اس پارٹی کو اسرائیل پیسے دے, بین کرو اس کو, یار کیوں نہیں کیا؟ چاہے کہ آپ چسکی لگا لیں. بے شک آئی تھنک میں دو تین چیزیں ذرا تھوڑا سا سیریس بات آپ کر رہے ہیں تو میں موڈ اس سے پہلے ہم مذاق فرما رہے تھے, بات تو سیریسلی ہم لیٹر نوٹ پہ کر رہے تھے, جو بات کر رہے تھے وہ تم تھوڑی ایسی تھی. آپ نے اپنی بات کو سیریس لے رہے ہیں. اپنی بات تو ہمیشہ میں سیریس لیتا ہوں. ان کی آپ کے بارے میں یہ رائے ہوگی کہ میں بولوں پھر یہ کہیں گے مجھے بولنا. ہاں یہ آپ نے چال میں نہیں آنا, میں نے نہیں آنا, میں اپنی جگہ میں مجھے انٹرپٹ نہ کرے. میں نے کہا نا وہ بھی سادہ ہے, کبھی چال بدلتے ہی نہیں. جی مجھے کہا تھا ابھی آپ پر فٹ ہو گیا اس سیگمنٹ میں. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعدیہ عباسی صاحبہ اور ہارون اختر صاحب جو ہیں ان کو پر جی ہوا تھا, کیس ہوا تھا, کتنی دیر لگی تھی؟ 6 مہینے لگے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا جس میں اقامہ کی بنیاد پہ روزانہ کی سماعتیں ہوئی, اور وہ اقامہ جو ان کے بیٹے کی کمپنی میں نوکری کرنے پہ تھا, جب وہ ایگزائل میں تھے اس وقت انہوں نے اس کمپنی کے اندر اپنے آپ کو بورڈ میں ڈالا, اس بنیاد کے اوپر کہ آپ لے سکتے تھے پیسے جو $1000 سے کم تھے, آپ لے سکتے تھے پیسے لیکن آپ نے نہیں لیے, اس وجہ سے آپ کو ڈسکوالیفائی ریسیویبل تھا جو کہ ایسٹ تھا جو کہ ڈکلیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے, 1 سال لگا ڈسکوالیفائی. سوال کو ایڈریس نہیں کر رہا, نہیں میں آ رہا ہوں. آپ کی حکومت ان کی پارٹی کے خلاف کیوں نہیں گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ آپ اگر مجھے بھی اجازت دیں گے, سوال کو تو پتا ہے نہیں دیکھیں نا, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو آپ کے سوال کا جواب کیوں نہیں دوں گا؟ آپ کو کیوں یہ شک رہتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب یقین ہو چلے گا جواب نہیں, میں ضرور دوں. اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے انصاف ہونا بھی چاہیے, انصاف ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے. 6 مہینے میں 2 سینیٹرز گئے, 1 سال میں وزیر اعظم گیا اقامے کی بنیاد پہ, اور 7 سال میں یہ فیصلہ نہیں ہوا. 100% ایگری, بالکل صحیح. آپ کی حکومت نے ریفرنس طرف آتے ہیں جی. جس وقت پاکستان کے 2 قوانین جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ بڑی صاف شکل میں کہتے ہیں کہ کوئی فورن کمپنی, کوئی فورن ملک, یہ میں اب آپ کو کہہ رہا ہوں ممنوعہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کے حوالے سے, کہ کوئی فورن ملک, کوئی غیر ملک, کوئی غیر ملکی کمپنی جو رجسٹرڈ ہو کسی غیر ملک میں, اور کوئی ملٹی نیشنل آپ کو پیسہ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے جی. اب یہ بیریش نیپ والی جو بات ہے, چاہے وہ $1000 کی ہو, وہاں پہ تو پیسے نوکری جو وہ کہتے تھے کہ تنخواہ لے سکتے تھے مگر نہیں لی, یہاں پہ تو $1000 آپ نے غیر ملکی کمپنی سے جس کا نام بیریش نیپ LLP یا جو بھی نام ہے اس سے آپ نے چیک کیا, جو کل انہوں نے دکھا دیا irregular ہو گیا. دیکھیے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. حکومت پاکستان نے ریفرنس نہیں کیا پی ٹی آئی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان, انہوں نے جب آپ کو یقین تھا کہ اسرائیل سے پیسے لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سب کو کرنے کے لیے آپ کو ECP کا ایک ڈیسیجن چاہیے. پہلے آپ کو یہ سر ECP کا ڈیسیجن تو آپ پڑھ لیں, ممنوع فنڈنگ کیس کے لیے, اور ان کا کیس ہے کہ فورن فنڈنگ, ان کا کیس ہی نہیں ہے, وہ تو ہماری بات نہیں. ممنوع فنڈنگ میں تو میکسیمم سزا یہ ہے کہ اس فنڈ کو کنفسکیٹ کر لیا جائے گا. دیٹ از اٹ, دیٹ از میکسیمم واٹ کین ہیپن. کوئی بھی حکومت, کوئی بھی نہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں. کوئی بھی حکومت وقت متعلقہ کلوز بتایا. چلے میں آپ کو, میں معافی چاہتا ہوں, اپنی بات واپس لیتا ہوں. آپ یہ تو بتائیں کہ آپ میری بات ریفرنس بات نہیں کرنے دے رہے, آپ ریفرنس دائر, آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ میں بات نہ کر پاؤں. میں تو 6 منٹ سے بات ہی آپ سے کر رہا ہوں. تو میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. آپ کریڈیبلی کوئی بھی حکومت اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرنے چاہتی ہے تو اس کو پہلے ایک فیصلہ چاہیے کہیں سے. وہ ایسے نہیں کر سکتی کہ ایک دن عمران خان صاحب آج اٹھیں اور کل کہہ دیں کہ ہم فلاں جماعت کو بین کرتے ہیں.
سر سپریم کورٹ کا فیصلہ جب وہ فیصلہ جب کسی وفاقی حکومت کو لگے کہ کوئی پارٹی فورن فنڈنگ کر رہی ہے وہ ریفرنس دائر کرے 15 دن کے اندر، ٹائم لکھا ہے، اور میں نے اس کے لیے نہیں لکھا کہ اس کے لیے کسی حوالے کی بنیاد کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی حکومت کو کریڈبلی کام کرنے کے لیے پہلے ای سی پی کے ذریعے یا کسی اور ادارے کے ذریعے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ یہ فنڈنگ اس طریقے سے ہو رہی ہے، یہ فورن فنڈنگ ہے، اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، وہ بھی سپریم کورٹ کو بھیجا جائے گا. لیکن جو بات آپ نہیں سننا چاہ رہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اگر یہی چیز ہو، اسی طرح ایک صاحب تھے جن کو 27 سال قید ہوئی تھی کیونکہ وہ کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسے لے کے امریکہ کی پولیٹیکل کیمپیننگ میں استعمال کر رہے تھے. ایک ہندوستان کے رہنے والے صاحب تھے جن پہ یہ ثابت ہوا کہ وہ ہندوستان سے پیسے منگوا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہندوستان کے کسی اور امریکی کیمپینز کو فنڈ کر رہے ہیں، ان کو 7 سال سزا ہوئی تھی. یعنی پاکستان کے قوانین کہتے ہیں کہ یہ ایک اللیگل ایکٹیویٹی. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک اللیگل ایکٹیویٹی ہوئی. میں کہہ چکا ہوں کہ لیگل ایکٹیویٹی ہوئی، لیکن میں نے کہا اس سے بڑا کام ہے کہ حکومت میں نے آپ تھے. دیکھیں ہمارے لیے ریسپانسبل ہونا ضروری ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈراپ آف دا ہیڈ پہ کیوں نہیں کہا کہ ہم ان کو بند کر دیتے؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر طاقت میں تھے تو جس طرح یہ ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، آپ نے کہا آپ نے ان کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کیا؟ وہ جیل میں ڈالتی ہے جو کرتی ہے اس کا. جب آپ کے پاس ایک جگہ کا جو اتھارٹی ہے وہ آپ کو لکھ کے دیتی ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے، پھر آپ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں ان کو آپ بند کریں. اچھا ٹھیک. اچھا ناصر شاہ صاحب اب دیکھیں یہ بات بتا دیں، آج آپ کے شہر میں جو آپ کی حکومت ہے وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مارچ کیا، اسرائیل نامنظور تحریک. ایک تو بتائیں کہ کون اسرائیل کو منظور کرنے کا کہہ رہا ہے؟ مطلب وزیر اعظم پاکستان تو واضح الفاظ میں کہہ چکے کہ منظور نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے. اور یہ کنفیوژن تو کلیئر کر لیں ناصر بھائی کہ ایک تقریر میں کل تک آپ کہتے تھے کہ یہ طالبان خان ہے، یہ طالبان کا ایجنٹ ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں اسرائیلیوں کا ایجنٹ ہے. تو عمران خان ایک ہی وقت میں اسرائیل اور طالبان دونوں کا ایجنٹ تو نہیں ہو سکتا نا، تو کس کا ایجنٹ ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں اور ایک ہمارے ملک کے ایز اے پرائم منسٹر ہمیں اس لحاظ سے تو ان کا احترام ہے. اگر کوئی بھی باہر کے ملک میں کوئی بات ہوگی تو ہم بالکل وہ بات ان کو ڈیفینڈ کریں گے. اچھی بات ہے. اسرائیل کی بات اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی تو اچھی بات ہے کہ جی اسرائیل نامنظور، ہم بھی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، سب کہتے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے کہ وہ اسرائیل کے. لیکن جو تانے بانے مل رہے ہیں جس طرح کے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ بہت ساری جگہوں پہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا بہت سارے اسلامی ممالک میں. تو اب اس وجہ سے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج یہ ریلی نکالی ہے اور یہ بات کی ہے تو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، جس میں آج وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ہمارے سعید غنی صاحب شریک ہوئے، تقریر بھی شرکت کی. جی بالکل. لیکن یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے عمران خان صاحب، طالبان کے ایجنٹ ہے. دیکھیں یہ بہت سارے ایجنڈوں پہ ہیں اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو فنڈنگ ہے اس میں آپ کو بڑی وضاحت سے ملے گا کہ یہودیوں نے بھی فنڈنگ کی ہوئی ہے، اور اس طرح اسرائیل سے بھی، انڈیا سے بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ انہوں نے پتہ نہیں کیسے کر دی وہ فنڈنگ. اب وہ اس کے لیے میں جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا الیکشن کمیشن سے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی الزام لگاؤں. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو شیڈی ہیں جن پر کوسچن مارک ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے بھائی سوال آپ نے جو سوال کیا انہوں نے کوئی جواب. دیکھیں دو طرح کے کیسز ہیں، ایک ممنوع فنڈنگ ہے اور ایک غیر ملکی فنڈنگ ہے. اگر ممنوع، سنیں اب میں نے آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. اگر غیر ملکی فنڈنگ تھی جو آپ نے ان کو سوال کیا، آپ کی حکومت تھی، حنیف عباسی کیس لے کر گئے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں پکڑا کیوں نہیں؟ آپ نے ہمیں کیوں معاف کیا؟ کیونکہ آپ اگر کوئی ریفرنس بھیجتے، آپ نے پورا زور لگایا کہ عمران خان کو بھی نائل قرار دیں. جواب کہہ رہے ہیں مورل اتھارٹی کے لیے بہتر ہے کہ فیصلہ ہو اس کے بعد حکومت، کیونکہ ایک پارٹی کو بین کرنے کا معاملہ ہے. دوسری بات یہ فیصلہ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ کوئی ہمارے خلاف کورٹ میں نہیں گئے، وہ تو ہمارا ایک بندہ، اس کو ہم نے پارٹی سے نکالا، اکبر شیر بابر کو. اکبر شیر بابر کو ہم گئے، یہ نہیں گئے. اکبر شیر بابر کا کیس ہے، مسلم لیگ نون نہیں گئی، ان کے خلاف ہم گئے. ہم نے جرأت کا مظاہرہ کیا، ہم ان کو جا کے چیلنج کیا، انہوں نے ہمیں کوئی چیلنج نہیں کیا. وہ تو ہمارا ایک بندہ تھا، وہ ہمیں اپنا انتقام لینا چاہ رہا تھا. سنیں اب کہنے کی بات، نام ہے اکبر شیر بابر. شیر جو ہے نون لیگ والا تو نہیں تھا بابر کے اندر جو نکل کے سامنے بھی حال باقی شیروں جیسا ہی ہوگا. اچھا اب کہنے کی بات یہ
پی ڈی ایم اس بات پہ آ گئی ہے, آریا پار کرنا تھا, سندھ کا الیکٹرل کالج توڑنا تھا, سینٹ کا الیکشن نہیں کرنا تھا, ضمنی الیکشن نہیں لڑنا تھا, استعفے دینے تھے, سب چھوڑ کے ان کی ساری امیدیں اگر اس کیس پہ لگ گئی ہیں تو پھر کیا حکومت اگر گل ساڑھے تھے آگئی ہے پھر نہ ہی سمجھے. ایک بریک لے کے ذرا کرتے ہیں اس میں. خوش آمدید کہتے تھی. اب جاتے آتے ناصر حسین شاہ صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے نا جنہوں نے کہا کہ کہاں سے تحریک چلی تھی کہ گھر چلا جائے گا, دسمبر سے پہلے چلا جائے گا, جنوری تک تو چلا ہی جائے گا, اور کہاں بات یہاں آ کے رکی ہے کہ 27 فروری کے بعد بتائیں گے کب مارچ کر رہے ہیں, سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے, عمر کوٹ میں بھی جشن منائیں گے. تو حکومت جانے کی بات ہے تو جانے دو. کچھ اور یاد آ گیا مجھے سے. سر حکومت انشاءاللہ یہ چلی جائے گی کیونکہ مانگے تانگے کی حکومت 23 میں تو چلی جائے گی. آپ تو اس سے پہلے بھیجنے نکلے بڑا سن تو لیں بادامی بھائی, یہ تو صرف اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ جی استعفے نہیں آئے, لانگ مارچ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. اصل ایشو یہ ہے کہ استعفوں کا ایک آپشن تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ اپنے اپنے رہنماؤں کے پاس پہنچا دیں. سب نے اپنے رہنماؤں کے پاس استعفے پہنچا دیے. پھر ضمنی انتخابات تھے, سینٹ ہیں, کیسے چھوڑ دیں؟ لوگوں نے اپنا فیصلہ دینا ہے نا. دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا ہے حالیہ عمر کوٹ والا, اس میں لوگوں نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو زیادہ ووٹ دیے, ان کے کینڈیڈیٹ کو کم ووٹ دیے. یہ سب ساتھ تھے, پی ٹی آئی, جی ڈی اے, ایم کیو ایم اور پتہ نہیں سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے, سب لوگ وہاں پہ ساتھ تھے. سب میں وہی تو کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے دعوے کیے گئے اور بڑا کچھ وہاں پہ ہوا, لیکن پیپلز پارٹی کو لوگوں نے یہ سر سب لوگ وہاں پہ تھے, آپ سب لوگ آئے ہوئے تھے, آپ کے بڑے بڑے پہلوان وہاں پہ آئے ہوئے تھے. ایک ایک پولنگ سر ایک ایک پولنگ پہ آپ کے 100 پہلوان بیٹھے تھے, کوئی سارے فارغ آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے, پورے پاکستان سے آپ نے بھیجے ہوئے تھے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. فیئر الیکشن ہوا اور لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا. تو سر یہی ہے نا, اب جتنے ضمنی انتخابات ہوں گے لوگ اپنا فیصلہ دیں گے کہ اس نائل حکومت سے جان چھوٹے. مہنگائی دیکھ لیں, بجلی کا بل گرا دیا, 100 یونٹ والے پر 1163 روپے پڑیں گے. مطلب کیا کریں لوگ جو آگے پریشان ہیں کھانے کے لیے, ان پر یہ ساری چیزیں اگر یہ کریں گے تو لیکن جو ہماری تحریک ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی, کیونکہ یہ مانگے تانگے حکومت ہے, الائز پہ کھڑی ہے. ان کے لوگ ان کی نااہلی کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے جو اس وقت جن کے کندھوں کی وجہ سے ان کی حکومت خوش نہ ہو اگر ہم استعفے نہیں دے رہے. مصدق بات فائنل آخری یہ خوش نہ ہو, ہم استعفیٰ دیں گے کیوں بھائی, 2021 کے پہلے مہینے میں دیکھیں میرے سے دیں گے جب دیکھیں میرا نقطہ نظر اس معاملے میں ہم نے جمع کرا دی ہیں. میرا نقطہ نظر اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم تحریک چلا رہے ہیں یہ ہمارا حق نہیں, یہ ہمارا فرض ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جو اس وقت پاکستان کو چلا رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے مذاکرات میں سے یونس ڈاگا کو آن لائن لیں اور پوچھیں اس کو کیوں نکالا تھا. کبھی یہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ سیکرٹری فائنانس کو کمرے سے نکال دیا جائے نیگوشیشن کے؟ کبھی یہ ہوا ہے کہ ایک بندہ جو آئی ایم ایف کا ہیڈ ہو ایجپٹ میں بیٹھا ہوا اس کو بلا کے دونوں طرف ادھر بھی آئی ایم ایف بیٹھ جائے ادھر بھی آئی ایم ایف بیٹھ جائے, جس کے نتیجے میں آج بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے؟ آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں کہ 25,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, 12,000 روپے وہ اگر پنڈی میں بھی رہتا ہے کسی کھولی کے اندر تو وہاں پہ کرایہ دے رہا ہے, 6-7 ہزار اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے, 1,000 روپے وہ موٹر سائیکل میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے وہ دے رہا ہے. اگر 3 بچوں اور 2-300 والے 3,000 والے اسکول میں پڑھ رہے ہو تو 9,000 اسکول ہے. ابھی اس کے میں نے آپ کو 28-29,000 گن کے بتا دیے, ایک وقت کا کھانا نہیں رکھا. بھائی جان یہ گریں یا نہ گریں یہ احتجاج ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے, حق نہیں فرض. کب آپ ہمیں بتائیں گے کہ بھائی اب ان کی غلطیاں نہیں, اب ہم اپنا ہم سے ہمارا حساب لو؟ بھائی 10 سیکنڈ رہے گا کہ مختصر جواب ہو سکے. بجلی والی بات بتا دی, جب ان کے منصوبے ختم ہوں گے کرپشن والے کمیشن والے تب تو وہ تو بجلی ہمارے دور میں تو کھانا بھی. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اب سمجھ آیا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.